اور جہاں تک اس مشہور و معروف جھوٹی حدیث کی بات ہے تو سب نے سنی ہے، وہ سنی سب نے ہے، لیکن وہ ہے جھوٹی حدیث۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کا بھی اقتداء کرنا چاہو، جس کی پیروی کرنا چاہو کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے، بہتان ہے جو اللہ کے رسول پہ لگایا گیا۔ کیوں؟ اگر یہ حدیث درست ہے تو پھر صحابہ، کوئی شخص بھی کہ جو اللہ کے رسول کا صحابی رہا ہو، اس کے لیے یہ روا نہیں ہو سکتا کہ وہ خدا کی حرام کردہ چیزوں کو، جس کے بارے میں نص قرآنی اور حدیث موجود ہو، اس کا وہ ارتکاب کرے۔ ہو نہیں ہو سکتا نا۔ اب دیکھیں، ایک صحابی ہے جس کا نام ہے قدامہ ابن مظعون۔ جانتے ہیں کون ہے قدامہ ابن مظعون؟ وہ ہے کہ جو دوسرے حاکم یعنی عمر ابن خطاب کا رشتے میں سالہ لگتا ہے۔ یہ جو رسالت آپ کی زوجہ تھی حفصہ بنت عمر، یہ ان کے سگے ماموں تھے۔ قدامہ ان کا نام تھا، قدامہ بن مظعون۔ تو ایک طرح سے یہ خال المومنین ہوئے، یعنی مومنین کے ماموں۔ تو یہ مومنین کے ماموں بڑے مشہور ہیں، بڑے عجیب کام بھی ہے۔ تو ان میں سے ایک مومنین کے ماموں میں سے ایک ماموں کا جو نام ہے وہ ہے قدامہ بن مظعون۔ تو قدامہ بن مظعون نے کیا کیا، دوسرے خلافت جب آئی، دوسری حکومت آئی عمر ابن خطاب کے پاس، تو انہوں نے اپنے سالے یعنی قدامہ بن مظعون کو بحرین کا گورنر بنا دیا۔ یہ جو قدامہ بن مظعون تھا، یہ اصحاب بدر میں سے بھی تھا، احد میں سے بھی تھا، خندق میں سے بھی تھا، اور اللہ کے رسول نے جتنے بھی جنگیں لڑی، غزوات میں حصہ لیا، یہ ان سب میں شامل تھا۔ یہ لکھا ہے صحیح بخاری نے کتاب المغازی میں، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بدری صحابی میں سے تھا قدامہ بن مظعون، اور دوسرے حاکم نے عمر ابن خطاب نے اس کو بحرین کا گورنر بنایا تھا۔ اور تاریخ کبیر جو ہے اسی بخاری کی، جس کی کتاب صحیح بخاری ہے، اسی بخاری کی کتاب ہے، اس کا نام ہے تاریخ الکبیر۔ اس کی 7ویں جلد میں وہ لکھتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں اللہ کے رسول نے لڑی، قدامہ سب کے اندر موجود ہوتے تھے۔ پھر آگے کیا ہوا، اب آپ دیکھیے، اب کتاب کا نام ہے اسد الغابہ۔ اسد الغابہ میں پہلی جلد میں صفحہ نمبر 908 پر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے قدامہ بن مظعون نے شراب پی اور دوسرے حاکم نے کیا کیا۔ ایک دفعہ جو ہے وہ بحرین سے ایک شخص آیا، اس کا نام تھا جارود عبدی۔ وہ دوسرے حاکم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ دیکھیں، میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو آپ کا گورنر ہے یعنی ابن مظعون، قدامہ ابن مظعون، وہ شراب پیتا ہے اور مست ہو جاتا ہے، لہٰذا خدا کے حدود کو پامال کرتا ہے، آپ حد جاری کریں۔ دوسرے حاکم نے کہا یعنی عمر ابن خطاب نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اگر تم نے یہ بات کسی اور کو بتائی تو تمہارے اوپر حد جائے، تمہیں سزا دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ بھائی میں تو آپ کو ایک جرم کی نشاندہی کر رہا ہوں، مجھے کیوں سزا دیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا گواہ لے کے آؤ۔ کہا کون گواہ ہے؟ کہا ابو ہریرہ گواہ ہے۔ ابو ہریرہ کو گواہ کے لیے پیش کیا۔ ابو ہریرہ صاحب نے کہا کہ جی میں نے شراب پیتے ہوئے تو نہیں دیکھا، ہاں نشے کی حالت میں مست دیکھا ہے، اور جب انہوں نے مجھے آتے ہوئے دیکھا یعنی قدامہ نے ابو ہریرہ کو آتے ہوئے دیکھا تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اس نے کلی کرنا شروع کر تاکہ وہ نشہ دور ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، یہ تم نے صحیح گواہی نہیں دی، شراب پیتے ہوئے دیکھنے پر گواہی ہے، نشے کی حالت میں گواہی نہیں ہے۔ یہ ان کا اجتہاد تھا۔ لیکن بہرحال پھر وہ چلے گئے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے ابو ہریرہ سے ان کا ہاتھ پکڑا، دبا کر کہا کہ اب سچ سے بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو مست دیکھا ہے، شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو کہا کہ پھر آپ تم خاموش ہو جاؤ، اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم نے گواہی دی تو کہنا کہ نہیں میں نے شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر تم نے کسی کو بتایا کہ قدامہ بن مظعون نے شراب پی ہے تمہیں سزا دوں گا۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اے عمر ابن خطاب، یہ کیا بات ہوئی؟ میں گواہی دوں تو آپ مجھے سزا دیں گے، جس نے شراب پی ہے اسے کچھ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ رشتے میں آپ کا چچا کا بیٹا لگتا ہے، آپ کی بیوی کا جو ہے وہ بھائی ہے، آپ سزا مجھے کیوں دیں گے؟ جب یہ بات پھیلنے لگی تو حضرت عمر نے بلا لیا قدامہ کو بحرین سے اور کہا تم نے شراب پی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں پی ہے، شراب میں پیتا ہوں، میری عادت ہے، لیکن آپ مجھے ہاتھ جاری نہیں، سزا نہیں دے سکتے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قدامہ نے کہا کہ چونکہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا تقوی ہے میرے دل میں، اس لیے مجھے سزا نہ دے آپ۔ تو حاکم دوم نے کہا کہ اگر تمہارے دل میں تقوی خدا ہوتا تو تم شراب نہ پیتے، یہاں تک کہ ان کو کوڑے بھی مارے گئے اور اس سے بحرین کا جو حکومت واپس لے لی گئی۔ تو اب یہاں پر ایک سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ حدیث رسول ہے کہ تمام صحابی جو ہیں وہ ستاروں کی مانند، جس کا چاہو اقتداء کر لو، اب اگر کوئی قدامہ بن مظعون کا اقتداء کرے اور
یہ کہے کہ چونکہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، اس لیے میں شراب پی سکتا ہوں، سزا نہیں ملے گی، تو پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ اپنی طرف سے جیسے قدامہ نے اجتہاد کیا، ویسے یہ بھی اجتہاد کر رہا ہے کہ ہم بھی تو صحابہ کی تقلید کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا یہ جھوٹا الزام ہے، ورنہ صحابہ آپس میں اس طرح کے معاملات میں تھے کہ ایک جرم کرتا تھا، دوسرا اس کو سزا دیتا تھا، اور اللہ کے رسول پر الزام لگا دیا جس کا چاہو اقتدا کرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔